ناظرین، ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں شاذر سمین کی زندگی میں دوبارہ داخل ہونے کا راستہ بنا چکا ہے۔ کمال کو اب شاذر کی اصل شناخت معلوم ہو چکی ہے اور وہ اس راز کو سمین کے خلاف استعمال کرنے کی تیاری میں ہے، جبکہ اشنا اپنی ہی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسے جال میں قدم رکھ چکی ہے جہاں اس کی اپنی حفاظت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان تینوں کے کھیل الگ الگ نہیں رہے، اب ان کے راستے ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں، اور اگر ادران نے بروقت حقیقت نہ سمجھی تو ایک طرف سمین کا گھر ٹوٹ سکتا ہے، دوسری طرف اشنا کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہے، اور کمال کی سازش ان دونوں بہنوں کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ادران اور غیور ملک کی بات کریں تو یہاں مجھے سب سے زیادہ حیرت ادران کے فیصلے پر ہو رہی ہے۔ ارہا کے اغوا کے بعد کمال کو ہی اس کیس کی ذمہ داری دے دینا کافی عجیب لگتا ہے، کیونکہ کمال پہلے بھی شائلہ کے ڈائمنڈ سیٹ کی چوری کے معاملے میں مشکوک ثابت ہو چکا تھا اور ادران کے پاس اس حوالے سے ثبوت بھی پہنچے تھے، لیکن اس وقت کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اب اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی کمال کو ہی تحقیقات کا اختیار دینا ایسا فیصلہ ہے جس کا فائدہ سب سے زیادہ خود کمال کو ہو رہا ہے، اور کمال بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اغوا کے معاملے میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی تو وہ سیدھا مشورہ دیتا ہے کہ اس کیس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ظاہر ہے جس شخص نے خود سازش کی ہو وہ اپنے خلاف ثبوت کہاں سے تلاش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کمال اب پہلے سے کہیں زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اگر پولیس نے آزادانہ تحقیقات شروع کر دیں تو ایک نہ ایک دن سجاد، شاذر اور پھر کمال تک پہنچنے کا راستہ ضرور نکل سکتا ہے۔ لیکن یہاں سمین کا ایک چھوٹا سا جملہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ ادران سے کہتی ہے کہ میرے خیال میں ارہا کے کیس کی ذمہ داری کمال سے واپس لے لینی چاہیے اور آپ کو خود اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ سمین کو آخر ایسا شک کیوں ہوا؟ کیا اسے کمال کی کوئی ایسی بات معلوم ہو چکی ہے جو وہ ادران کو براہ راست نہیں بتا پا رہی، یا پھر ممکن ہے کہ شاذر نے اسے کسی طرح کمال کے بارے میں اشارہ دے دیا ہو؟ اگر واقعی سمین کو شاذر کی طرف سے کوئی ایسی معلومات ملی ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ وہ ادران کو یہ کیسے بتائے کہ اس کے سابقہ منگیتر نے اسے فون کر کے یہ بات بتائی ہے۔ یہی چیز آگے چل کر ایک نئی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ ادران اگر شاذر اور سمین کے رابطے کے بارے میں جان گیا تو وہ اصل حقیقت سمجھے بغیر ایک بار پھر سمین پر شک کر سکتا ہے، اور اسی دوران شاذر بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ شجاعت صاحب نے نرم دل ہونے کی وجہ سے اسے معاف کرنے کی طرف قدم بڑھا دیا ہے، لیکن شاذر کے آنسو مجھے بالکل سچے نہیں لگ رہے۔ وہ صرف معافی مانگنے نہیں آیا بلکہ دوبارہ اس خاندان کے قریب آنے کا راستہ بنا رہا ہے، خاص طور پر جب شجاعت صاحب شاذر کے والد سے کہتے ہیں کہ آخر وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، اسے معاف کر دو، تو شاذر کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے لگتی ہے۔ اگر اس کا اپنے گھر والوں سے تعلق بحال ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سمین کے خاندان میں آنا جانا شروع کر سکتا ہے، اور ادران کے لیے صورتحال بہت مختلف ہو جائے گی، کیونکہ ادران جب یہ جان لے گا کہ یہی وہ شاذر ہے جس نے شادی کے موقع پہ سمین کو چھوڑ دیا تھا اور اب وہ دوبارہ اسی گھر میں آ جا رہا ہے، تو اس کے ذہن میں سوال اٹھنا لازمی ہے۔ اسے لگ سکتا ہے کہ شاید سمین اور شاذر کے درمیان ماضی کا تعلق ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور یہی وہ غلط فہمی ہے جس کا فائدہ کمال اٹھانا چاہتا ہے، کیونکہ اب کمال کو بھی شاذر کی اصل شناخت معلوم ہو چکی ہے۔ پہلے کمال نے شاذر کو صرف ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جو ارہا کے اغوا کے منصوبے میں اس کے ساتھ شامل تھا، لیکن اب جب اسے پتہ چلے گا کہ شاذر دراصل سمین کا سابقہ منگیتر ہے تو کمال کے ہاتھ ایک بہت خطرناک ہتھیار لگ گیا ہے۔ اب وہ شاذر کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کے اس راز کو بھی۔ کمال کی ماں اور ماریا کو بھی اب اس کے کارناموں پر شک ہونا شروع ہو چکا ہے۔ جب ماریا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ ارہا کے اغوا کے پیچھے کمال کا ہاتھ تھا تو گھر کا ماحول بھی بدلنے والا ہے۔
کمال کی ماں کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ادران اور غیور ملک کو حقیقت معلوم ہو گئی تو صرف کمال نہیں پھنسے گا بلکہ اسے اور اس کی بیٹی ماریا کو ان آسائشوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ لیکن کمال ابھی بھی خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے، اسے یقین ہے کہ اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، اور یہی کمال کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جرم چھپانے والا اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ صرف ثبوت نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اور کمال کے معاملے میں تو سجاد، شاذر، ماریا اور خود شائلہ تک ایسی کڑیاں بن چکی ہیں جو کسی نہ کسی وقت ایک دوسرے سے جڑ سکتی ہیں۔ دوسری طرف اشنا کے لیے آنے والا وقت شاید اس کی زندگی کا سب سے خطرناک مرحلہ بننے والا ہے۔ اس کا باس پہلے اسے زیادہ تنخواہ، پروموشن اور دبئی آفس میں کام کرنے کا خواب دکھاتا ہے۔ اشنا کو اندازہ ہے کہ اس کے والدین شاید اسے کبھی اجازت نہ دیں، لیکن لالچ اور اپنے خواب پورے کرنے کی خواہش آخر کار اسے پاسپورٹ باس کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور یہی وہ فیصلہ ہے جس پر مجھے لگتا ہے کہ اشنا کو بعد میں بہت پچھتاوا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے ابھی تک اندازہ ہی نہیں کہ جس شخص کو وہ اپنی کامیابی کا رستہ سمجھ رہی ہے وہی شاید اسے ایک ایسے جال میں لے جا رہا ہے جہاں سے واپس نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ سمین کو تو پہلے ہی ادران نے اشنا کے باس کے بارے میں خبردار کیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ادران وقت پر اپنی سالی کو اس خطرے سے بچا پاتا ہے یا نہیں۔ اور پھر سب سے بڑا موڑ اریج کی واپسی ہے۔ ارہا کی اصل ماں پاکستان آ چکی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے۔ سمین کے لیے یہ صورتحال انتہائی جذباتی ہے، کیونکہ وہ ارہا کو صرف اپنے شوہر کی بیٹی نہیں سمجھتی بلکہ دل سے اپنی بیٹی مانتی ہے۔ اسی لیے جب وہ ارہا سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہاری اصل ماما واپس آ گئیں تو کیا تم ان کے ساتھ چلی جاؤ گی، تو ارہا کا جواب سمین کے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ارہا یہ نہیں کہتی کہ میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی، بس اتنا کہتی ہے لیکن بابا نے تو کہا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ اور ادران جب یہ گفتگو سنتا ہے تو اسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سمین کی ارہا سے محبت صرف دکھاوا نہیں بلکہ دل سے ہے۔ ادران اسے تسلی دیتا ہے کہ اریج کو اپنی بیٹی سے ملنے کا حق ہے، لیکن ادران کی زندگی میں واپس آنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں اب صرف سمین ہے اور سمین ہی رہے گی۔ پھر بھی سمین کے دل میں یہ خدشہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اریج بھی اپنی دوسری شادی سے الگ ہو چکی ہے، تو کیا وہ صرف ارہا سے ملنے آئے گی یا دوبارہ ادران کی زندگی میں جگہ بنانے کی کوشش کرے گی؟ دوسری طرف اصل کھیل کمال اور شاذر کے درمیان شروع ہونے والا ہے۔ کمال چونکہ اب جان چکا ہے کہ شاذر سمین کا سابقہ منگیتر ہے، اس لیے وہ اس راز کو سمین کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، جبکہ شاذر بھی سمین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن شاذر کی پہلی بیوی جولی اگر پاکستان واپس آ کر اس کی حقیقت سب کے سامنے لے آئے تو سارا کھیل بدل سکتا ہے۔ ادران کو معلوم ہو سکتا ہے کہ شاذر پہلے بھی دھوکہ دے چکا ہے اور اب دوبارہ سمین کی زندگی صرف برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ سمین کے دل میں شاذر کے لیے کوئی جذبہ باقی نہیں۔ اسی طرح اگر ارہا کے اغوا اور شائلہ کے ڈائمنڈ سیٹ کی چوری میں کمال کا ہاتھ ثابت ہو گیا تو شائلہ کے لیے یہ سب سے بڑا دھچکا ہوگا کہ جس شوہر پر اس نے اندھا اعتماد کیا وہی اس کے گھر کی تباہی کی وجہ بن رہا تھا۔ اب ایک طرف اریج ارہا کو واپس چاہتی ہے، دوسری طرف شاذر سمین کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، اشنا خطرناک جال کی طرف بڑھ رہی ہے اور کمال سب کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شاید کمال یہ بھول رہا ہے کہ اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت کوئی ایک شخص نہیں بلکہ اس کی اپنی سازشوں کی کڑیاں بن سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کمال شاذر کو استعمال کرے گا یا شاذر ہی اسے دھوکہ دے گا۔ اریج صرف ارہا کو لینے آئے گی یا ادران کو بھی دوبارہ حاصل کرنا چاہے گی؟ اور اشنا دبئی جا کر اپنی قسمت بدلنے والی ہے یا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے والی ہے؟ کیونکہ اب کھیل صرف سمین اور ادران کے رشتے کا نہیں رہا، اب ہر سازش کرنے والا خود اپنی بچھائی ہوئی بساط پر کھڑا ہے اور اگلی چال کسی ایک کی نہیں بلکہ سب کی قسمت بدل سکتی ہے۔